جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ پاک دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ان کو دوست نہیں رکھتا، ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر پائے جانے والے گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مال و دولت دی ہو، کسی کو عزت دی ہو، کسی کو اونچا خاندان دیا ہو، کسی کو علم عطا کیا ہو، کسی کو عمل عطا کیا ہو، معاشرے میں ایک مقام اللہ نے کسی کو عطا کیا تو دوسروں کو حقیر و ذلیل اور کمتر سمجھنا، جس کو ہم تکبر کہتے ہیں، یہ گناہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جس طرح مسلمان کو زنا سے بچنا چاہیے، شراب پینے سے بچنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، اسی طرح مسلمان کو اپنے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یعنی بہت معمولی، ادنا سے ادنا، بہت ہی کم درجے کا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک آدمی اچھا کپڑا پہننے کو پسند کرتا ہے، اچھا جوتا پہننے کو پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، یہ اللہ جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن والا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق کو قبول کرنے سے ٹھکرائے، اس کے سامنے حق بات کی جائے اس کو قبول نہ کرے، دوسروں کو ذلیل اور کمتر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کہ معمولی سے معمولی ادنا درجے کے بھی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ دوسرا کمتر ہے میں اس سے بہتر ہوں، دوسرا کمزور ہے میں اس سے اچھا ہوں، دوسرا منحوس سے بدشکل ہے میں خوبصورت ہوں، دوسرا کم علم ہے میں زیادہ علم والا ہوں، اور دوسرے کے اندر عمل نہیں ہے میرے اندر عمل زیادہ ہے، اس قسم کا کوئی بھی خیال اس کے دل میں آ جائے تو اس نے تکبر کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک مردود ہوا اور اس کا جنت میں جانا مشکل ہوا۔ دوسری بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بھئی کہ حقیقت میں اچھا کپڑا پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھا گھر بنانا، اچھا رہن سہن رکھنا، اچھے معاشرے میں آباد ہونا، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ انسان کی ضروریات ہے، اللہ نے انسان کے لیے ہی یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں بنائی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بھئی کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے نکمے، ایسے بدبخت ہیں کہ ہوتے بھی غریب ہیں، علم و عمل بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، میرے جاہل ہوتے ہیں اور گون جاہل ہوتے ہیں، بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ علم، نہ عمل، نہ دین، نہ دنیا، نہ کوئی مال و دولت، پھر بھی اپنے آپے نہیں سمجھتے، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ کہا کہ یہ بھی تکبر۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی کہ تکبر کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تکبر کیا ہے، ہم تکبر کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی مثال یہ، اگر آپ کسی کو نماز کے لیے کہیں تو وہ یہ کہے کہ بھئی کون اٹھک بیٹھک کرے، اور کسی کو آپ روزے کے لیے کہیں تو وہ کہے کہ کوئی کون بھوکا پیاسا رہے، کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں تو وہ کہے کہ بھئی کہ غریب جانے اس کا رب جانے، ہم کیا کریں؟
اس قسم کی باتیں کرنا یا اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں آنا، یہ سارے کے سارے تکبر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اپنے ناقص خیال کے مطابق آج کل جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا تکبر، انتہائی خطرناک تکبر جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم آدمی کو، ایک مولانا کو، ایک مولوی کو کمتر اور حقیر اور ذلیل سمجھنا، اور اس کو گھٹیا سمجھنا، اس کو برا سمجھنا، اس کے اوپر باتیں کسنا، اس کو برا بھلا کہنا، اپنے اس کے ذہن کو اس کے بارے میں غلط نظریات سے بھرنا، یہ سب سے بڑا تکبر۔ وہ کتنے درجے کا برا ہو، کیا ہو، اچھا ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اس کا حساب و کتاب ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن میں اپنے ذہن کو خراب کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں برا تصور رکھتا ہوں، میں اس کو برے ذہن سے یاد کرتا ہوں، برے الفاظ سے یاد کرتا ہوں، تو اس سے بڑا متکبر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ داڑھی ٹوپی والے کو، عالم کو حقیر سمجھنا، اس کو زمین پر اور انسانوں پر بوجھ سمجھنا اور اس کو گھٹیا انسان تصور کرنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا تکبر ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پگڑی پہننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی رکھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حافظ قرآن، مصلح سنانے والا، دین کی بات، دین کی سمجھ رکھنے والا، اس کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت گھٹی چیز ہے، میرے پاس جو علم ہے، میں جو انگریزی جانتا ہوں، میں جو دنیا کی سیاست جانتا ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ شریعت کو گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، تو یہ سب سے خطرناک، سب سے برا تکبر ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کیا کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اعلیٰ چیز ہے، چمکتا دمکتا روشن ہے، اور یہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی حقیر اور گھٹیا چیز ہے جو پاؤں کے نیچے آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا ہے، اور یہ وجہ پیش کی کہ میں اعلیٰ اور افضل ہوں، میں بہتر ہوں اور آدم کمتر ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ فوراً سجدے روز ہو گئے، حالانکہ وہ بھی نور کے بنائے گئے تھے، وہ بھی اعلیٰ چیز کے تخلیق سے اللہ پاک نے ان کو بنایا تھا، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ اب میں ہر مسلمان کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شیطان کی صفت اپنانی ہے تو حق کو ٹھکراؤ، اگر آپ نے فرشتوں کی صفت اپنانی ہے، جنت میں جانا ہے، تو پھر آپ نے حق کو قبول کرنا ہوگا۔ ایک عالم آدمی، ایک دیندار آدمی، ایک متقی پرہیزگار آدمی دنیا جہاں کے لوگ اس سے افضل و بہتر ہے، اللہ پر بہت باری ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے۔ ایک عام آدمی چاہے کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو، کتنا ہی لوگوں کی خدمت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہت اچھے اخلاق والا کیوں نہ ہو، کبھی بھی ایک عالم کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ نے جس کو علم دیا، اللہ نے جس کو قرآن دیا، اللہ نے جس کو دین کی سمجھ دی، وہ ہر اعتبار سے دنیا دار لوگوں سے اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اچھا سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ناتواں سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، بہت چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت بڑا عزت دے گا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے اپنے تصورات، میرے اپنے خیالات جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے اس کی پیروی کی وہ شیطان کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ اس کو اس کی پیروی کرنی چاہیے جو علماء کہتے ہیں، جو دین کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ تکبر سے نجات دلانے والا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے خیالات، اپنے تصورات کے پیچھے چلے گا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور حقیقت کو نہیں جانے گا، علماء کی پیروی نہیں کرے گا، تو وہ کبھی بھی تکبر سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔